نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس پر کتابوں میں ایک عجیب واقعہ ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، علقمہ، بڑا محنتی تھا، ہر قسم کی خوبی اس کے اندر موجود تھی، صدقہ کرتا تھا، خیرات، اللہ کے راستے میں نکلنا، بکثرت قرآن کی تلاوت، ہر قسم کا نیک عمل، احسان والا عمل، خوبصورت اعمال والا تھا۔ وہ سخت بیمار ہوا علقمہ، تو اس کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیغام بھیجا کہ میری خاوند کی نزع کی حالت ہے۔ میں نے سوچا کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دوں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال، حضرت علی، حضرت سلمان اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان چاروں حضرات کو فرمایا کہ جاؤ علقمہ کی خبر معلوم کر لو۔ یہ حضرات پہنچے تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمائی، مگر ان کی زبان اس کلمے پر نہ چل سکی، قریب المرگ ہے، نزع کی حالت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تینوں حضرات نے کہا جاؤ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حالات سے آگاہ کر دو کہ علقمہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمے پر زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب خدمت میں پہنچے، حالات سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا ان کے والدین ہیں علقمہ کی، تو فرمایا کہ والدہ ہے، والد فوت ہو چکے ہیں، اور بوڑھی ماں ہیں۔ فرمایا کہ اس کی والدہ کے پاس جاؤ، اگر بہت کمزور ہے، نہیں آ سکتی تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے، ان کی والدہ سے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا ہے اگر آپ نہیں آ سکتی تو میں خود آپ کے پاس چل کے آتا ہوں، آپ سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود جاؤں گی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹی حاضر ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہ بیٹے علقمہ یہ کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو بہت اچھے ہیں، بہت بکثرت صدقہ کرنے والے، بڑا محنتی، بہت پرہیزگار ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب مجھ سے بولتے ہیں تو میرا دل توڑ دیتے ہیں، اور اپنی بیوی کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں میرے اوپر، مجھے اس سے کم وقت دیتے، اس کو زیادہ وقت دیتے، اور جب بات کرتے ہیں تو میرے دل کو توڑ دیتے ہیں، ایسی بات کرتے، سخت بات۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اس کی نزع کی حالت ہے، اس کو معاف کر دو، تو انہوں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال کو کہا لکڑیاں جمع کر دو، میں علقمہ کو آگ لگانا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں ایک دم بولی اللہ کی پناہ، آپ میرے بیٹے کو کیوں آگ لگائیں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو آپ کے معافی کے بغیر یہ مرے گا، تو بغیر کلمے کے مر جائے گا، کلمہ یہ نہیں پڑھ سکتا، بغیر کلمے کے مر جائے گا، وہاں اللہ آگ لگائے گا تو میں اس سے پہلے کیوں اس کو آگ نہ لگاؤں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا، اور اتنے میں معاف کے الفاظ اس کی ماں کی زبان سے نکلے، وہاں علقمہ کے منہ سے لا الہ الا اللہ کی آواز اور یہ صدائے بلند ہو گئی، اور کلمہ ان کی زبان پر جاری ہوا۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کی ہر بات ماننی چاہیے، ان کی سامنے اف کا کلمہ بھی نہ کہیں، اف کا کلمہ، ناراضگی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔